अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज का हमारा टॉपिक है दुनिया और दीन को कैसे बैलेंस करें। तो मैं कुरान की आयत आपके सामने रख रही हूँ। सूरह क़सास आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जो माल तुमको अल्लाह ने अता फरमाया इससे आखिरत की भलाई तलब कीजिए और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूलिए, और जिसे अल्लाह ने तुमसे भलाई की है वैसे तुम भी लोगों से भलाई करो और मुल्क में तलब फसाद ना हो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। देखिए इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन है। पहले तो देखिए जो माल अल्लाह ने हमें अता किया है उसको आखिरत की भलाई तलब कीजिए, यानी कि जो माल अल्लाह ने हमें दिया है उसको ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए कि वो आखिरत में हमारे लिए भलाई का सबब बने, यानी कि सही सबब बने, नहीं कि हमको सबब बने और हमें जन्नत में ले जाने का सबब बने। और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूलो, क्योंकि दुनिया में भी हमारा शेयर है, हमने कुछ करना है। आगे मैं फर्दर आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। और जैसे अल्लाह ने आपके साथ भलाई की है वैसे हमने दूसरों के साथ भी भलाई करनी चाहिए। जैसे अल्लाह हम पर मेहरबान है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, हम पर रहम करता है, उसी तरह हमने भी दूसरों के साथ भलाई करनी चाहिए। और मुल्क में तलब फसाद नहीं करना चाहिए, यानी कि झगड़े फसाद वगैरह जो आजकल अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कैस्ट बेस पर, रिलीजन बेस पर, मुसलमान की फ़िरक़े इतने सारे कि वो एक दूसरे में खुद फसाद फैला रहे। दूसरों के मज़हब से तो हम छोड़ दें, हम अपने मज़हब को देखें तो हम एक दूसरों के साथ, यानी कि मुसलमान में इतने फिरके बन गए हैं अभी तो कि वो एक दूसरे में लड़ाई झगड़े फसाद फैला रहे हैं, वो दीन को इस तरफ ले जा रहा है, वो इस तरफ ले जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना दुनिया में फसाद हो रही है ना, हमें खुद मुसलमान खुद अपने लिए फसादे खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरे गैर मज़हब के लोग तो फिर हम उनको ही क्या कहें। जब हमारा अपना सही नहीं है तो हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। तो क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। तो देखिए इस आयत में एक ऐसी चीज़ समझा दी गई है हमारे लिए कि हम अल्लाह की अता कर दी चीज़ से हम आखिरत की तलब करनी चाहिए, और अल्लाह ने जिस तरह हमसे भलाई की है हमने औरों के साथ भलाई करनी है, और दुनिया में भी हमारा शेयर है और हम फसाद करने वालों में से ना बने। तो देखिए मैं अब इसको इन डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, जो हमारा कॉन्सेप्ट है दीन और दुनिया को कैसे बैलेंस करें। ठीक है, पहले तो ये समझ ले दीन और दुनिया दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं है। हम समझते हैं कि दीन का हमारा इतना टाइम है, आखिरत का इतना टाइम है, पूरे 24 आवर्स में हमारा 1 आवर हमारा 1 घंटा हमारा दुनिया दीन के लिए है, एक हमारे 23 घंटे दुनिया के लिए है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। दीन और दुनिया एक ही है। मैं आपको कैसे बताती हूँ, एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करूंगी कि डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि कभी हम ये ना कहें कि दीन और दुनिया को बैलेंस करें। ऑफकोर्स हमने बैलेंस कर चलना है, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। इस दोनों को एक साथ हमने कैसे बैलेंस करना है, यानी कि कैसे हम एक ही साथ इन सारी दोनों चीज़ों को बैलेंस करके लेकर चले। ऐसा नहीं कि दुनिया अलग है दीन अलग नहीं। जो हम डेली सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं ना, उसको मैं कैसे रिलेट करके बताती हूँ। आप देखिए पहले तो ये देखिए, बहुत से लोग कहते हैं और एक बात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह ज़ुरियात में फरमाया कि जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया गया है। इंसान और जिन्नों को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया। हर चीज़ में हमारी एक इबादत होगी, हम उसको करेक्ट वे में करेंगे, जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस काम को जैसे करना चाहिए वैसे अगर हम उसको फॉलो करते जाएंगे तो हमारा सुबह से शाम तक का 24 आवर्स का हर एक काम इबादत बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल ये कहता है कि तुम इतने दुनिया में मशगूल हो चुके हो कि फिर तुम्हें दीन की फिक्र ही नहीं है। देखिए अगर हर कोई दुनिया में हाफिजा होता, आलिमा होता, तबलीग करने में लगा हुआ रहता तो दुनिया कैसे चलती है पता है। हर कोई आलिम नहीं बन सकता, नहीं हर कोई हाफिज बन सकता है। अगर हर कोई पूरी दुनिया का हर इंसान, हर मुसलमान हाफिज और आलिम हो तो डॉक्टर्स कौन बनेंगे, इंजीनियर्स कौन बनेंगे, वेजिटेबल्स फार्मर्स कौन बनेंगे, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वाले जो हमारे डेली लाइफ में रूटीन है वो सब कौन करेंगे, टीचर्स कौन बनेंगे। आप बताएं, आप बोले। जो बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगाया उसमें लगा। देखिए हर काम को राइट वे में करना, इबादत के वे में करना, नेक वे में करना, सही इंटेंशन से करना इंपॉर्टेंट है। अगर हर कोई आलिम हाफिज बन गया, हर कोई फैमिली में 10 अफराद है, साथ सब तबलीग में निकल जाए तो घर कैसे चलेगा। अब बताएं, जीने के लिए हमें सब चीज़ें चाहिए, नॉलेज चाहिए, हर चीज़, एक घर चाहिए हमें रहने के लिए, बच्चों के लिए, स्टडीज़ के लिए, हर एक पैसा भी ज़रूरी है हमारे लिए, नॉलेज भी ज़रूरी है, कुछ काम करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम दीन की तबलीग में निकल गए और सारा कुछ पीछे छोड़ दिया। तो ये सारे बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं। दीन की तरफ इतने चले जाते हैं और उसमें तबलीग में निकल जाते हैं, बीवी बच्चे पीछे घर पर रह जाते हैं। सबसे ज़्यादा हक तो अल्लाह ने हमारे रिश्तेदारों पर दिया, हमारा हक। ठीक है, बीवी बच्चों पर हमारा कितना बड़ा कि वो आपकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी और इस तरह तबलीग में निकल गए, तो ये बताइए कहाँ से सही है। तो देखिए जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी 24 आवर्स लाइफ में
फैमिली पर हमारे हुकूक है, सोसाइटी पर हमारे हुकूक है, और दुनिया पर, पूरे मुल्क पर हमारा हुकूक है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ मुस्लिम, हमारा एक शेयर है, हम इस दुनिया में एक हिस्सा है हमारा, तो हमने उसको पूरा करना है। देखिए अभी मॉर्निंग से स्टार्ट करें तो आप सुबह उठती हैं, सुबह उठते साथ आपने क्या किया? नींद से बेदार होने की दुआ पढ़नी चाहिए। वो एक ग्रैटिट्यूड है, वो एक थैंकफुलनेस है, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। तर्जुमे के साथ पढ़े, आप जो भी दुआएं आती हैं आप उस तर्जुमे के साथ पढ़े, वो हमारा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें मरने के बाद फिर से जिंदा किया, क्योंकि हम रात में सो जाते हैं तो सोने के बाद अब जब जागते हैं तो हमें नहीं पता, अगर हमारी दिन रात में डेथ हो जा सकती, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम सुबह से ही सलामत उठे हैं तो नींद से बेदार होने की दुआ पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये देखिए जो दुआएं हमारे लिए ना, वो हर एक दुआ का तर्जुमा पढ़ कर देखिए वो ग्रैटिट्यूड से है। अभी देखिए सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, ये सारी चीज़ें, अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतने यूट्यूब पे वीडियोस आपको हज़ारों लाखों में मिल जाएंगे। मैंने पहली बार इसको देखा था, फिर उस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे, फिर उस कॉन्सेप्ट के बाद मैंने फिर कुरान का तर्जुमा करना, फिर इस पर स्टडी की, इस पर पढ़ रही हूँ। तो हर चीज़ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, वो सारी चीज़ें दीन में है, बस उसको नाम अलग दिया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी देखा जाए तो दुनिया में 50% से ज्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है पता है? शुक्रगुजारी करना, ग्रेटफुल करना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, और अल्लाह के अपने गॉड जो भी जिसको भी वो मानते हैं ना, उसको सही तरीके से मानना, उनसे अच्छी एक्सपीरियंस। ये सारी चीजें तो हमारे लिए 1400 साल पहले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेंशन कर दी। जो हम दुआएं पढ़ते हैं ना, वो ग्रेटिट्यूड है, थैंक अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह ने खुद फरमाया लाइन शक्कर तुम ला यज़ीदन्नकुम, जितना तुम शुक्र अदा करोगे उससे ज्यादा तुमको अता किया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट को ना वो डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये सारा कुछ जो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं गैर मजहबी लोग, वो सारा कुछ अल्लाह ने कब का इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, कब का। हमेशा पॉजिटिव रहने के बारे में और अच्छा गुमान करने के बारे में। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जैसा गुमान करोगे तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा, तो उसमें वही बताया जाता है कि तुम जैसा गुमान करोगे, जैसा एक्सपेक्ट करोगे, जैसा सोचोगे वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को इतने वे में अपने वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स की, अब उनको इस तरह से गाइड करें। ये अगर हम अडॉप्ट कर ले ये चीज़ों को जो अल्लाह ने हमें कुरान में मेंशन कर दी है, तो आप उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगी ना, तो आप उससे ना अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर, जो चीज़ें अभी साइंटिफिकली प्रूव हो रही है, लोग इसको याद करें, वो सारी चीज़ें अल्लाह ने कुरान में मेंशन कर दिया। तो देखिए इस तरह से हमारे सुबह के उठने के बाद, मैं दुआओं के बारे में बता रही थी, तो इस तरह से हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, अल्लाह का थैंक करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। उठने के बाद हम देखिए, अगर कोई मैरिड है, आप ब्रेकफास्ट बनाती हैं तो किसके लिए बनाती हैं? अपने लिए बनाती हैं, अपने घर वालों के लिए। आप मैरिड हो अनमैरिड हो, फैमिली के मेंबर्स के लिए बनाती है ना। हम उसको अपना हुकूक समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि वो रिश्ते जो अल्लाह ने हमारे साथ जोड़े हैं वो अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते, हमारे हुकूक है। जो आप काम करिए वो सिर्फ काम ही है, आप अपना फर्ज अदा करिए, अपना हुकूक अदा करिए, आप अपनी इंटेंशन सही कर ले। इंटेंशन यानी कि हमारी नीयत पे हमारा सारा कुछ चलता है, दारोमदार नीयत का, कि हमारा काम जो अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। आपकी इंटेंशन यहाँ क्या है? काम ही करिए, किसी का वर्क आप नहीं करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। फैमिली, आपके मेंबर्स, भाई बहन, पेरेंट्स, आपके सास ससुर, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, ये सॉरी आपके रिश्तेदार हैं जो अल्लाह ने आपके साथ जोड़े हैं, और ये आपके हुकूक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आपने उनके साथ जो भी काम करिए, आपकी नीयत ये होनी है ये मेरा फर्ज है, ये मेरा हुकूक है, इसलिए मैं उनके लिए जो भी काम करी, बस आपकी इबादत बन गई। इस पर आपके पूरे काम जो आप उनके लिए कर रही है उस पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा, हो गया, डन। ठीक है, फिर आप लंच बना रही है, उनके जो भी काम करिए, डन। अगर आप ये जो भी काम करिए, ठीक है, आपके ठीक है, ये हो गया फैमिली के, आपने उसको राइट वे में ले लिया। आपके अगर पड़ोसी है, उनसे बातचीत कर रही है और उनके साथ बैठकर बातचीत करिए, उनको कुछ दे रही है, तो पड़ोसी के भी हुकूक है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब पड़ोसियों के बारे में जिक्र किया गया, उनके बारे में बताया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का शक व शुबा हो गया कि कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा ना कह दे कि पड़ोसी को भी हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़े। तो पड़ोसी के भी हम पर बहुत ज़्यादा फ़र्ज है, उनके साथ अच्छे से बात करना, उनके दुख सुख में शामिल होना, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, उनके बातों को सुनना, उनके साथ थोड़ा टाइम जब आपके घर आ जाए तो उनसे नाराज़ नहीं हो, सारी चीज़ें जो आप पड़ोसी के साथ करिए, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। ये मेरा हक है, पड़ोसी के हुकूक है, मैं अपना फ़र्ज अदा कर रही हूँ। आपकी इंटेंशन ये होगी, ये भी आपकी इबादत होगी। इबादत सिर्फ ये नहीं कि आप कुरान पढ़ रही हैं, नमाज पढ़ रही है, नफीले अदा कर रही है, रोज़े रख रही है, यही सिर्फ इबादत नहीं। ये सारी चीज़ें जो हमें अल्लाह ताला ने हमारे साथ कनेक्टेड कर दी है, वो सारी चीज़ें इबादत है। ठीक है, ये भी आपकी इबादत हो गई। दोस्ती का भी हमारा हक है, दोस्तों के साथ अपने टाइम स्पेंड करना है, उनके अच्छे बड़े में, ये सारी चीज़ें इबादत है। आपका इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अभी ये हो गया आपके रिलेशंस के बारे में, जिससे भी आपका ताल्लुक हो, ठीक है, वो आपके ऊपर फ़राइज़ है। अगर आपकी नीयत सही हो गई, आपने नीयत दुरुस्त कर ली कि मेरे हुकूक है, फ़राइज़ है जो उनके साथ कर रही हूँ, एज ए बीइंग ए मुस्लिम मैंने दूसरों के साथ कायम बिहेव करना है, अच्छे से बिहेव करना है और अच्छे से उनकी मदद करना है, जितनी आप हो सके उनकी मदद करना है। तो ये आपकी सारी चीज़ें, ठीक है। सुबह से शाम तक हम कई लोगों से मिलते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, उनके लिए खुश करते हैं, रिलेटिव्स आ गए तो उनकी खातिर, ये सारी चीज़ें आपकी इबादत में आ जाएंगी।
یہ تو کہ رشتے اور کام کی امپورٹنس. ٹھیک ہے, اگر ابھی آپ کوئی ورکنگ وومن ہے یا پھر کوئی آؤٹ سائڈ ورک کر رہی ہے, آپ ورک کس کے لیے کر رہی ہیں؟ آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے. آپ انکم کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے گھر کی اتنے ایسے حالت ہیں کہ آپ کو باہر جا کر آپ کو ارن کرنا پڑ رہا ہے. اس کا انٹینشن کیا ہے؟ آپ اپنے گھر والوں کو سروائیو کرنا چاہتی ہے, ان کے لیے یعنی کہ بنیادی چیزیں لانا چاہتی ہے, ان کے ہمیں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے فوڈ, بنیادی گھر چاہیے, کپڑے چاہیے, سامان چاہیے, یہ ساری چیزیں چاہیے. بنا اس کی چیز تو مر جائیں گے. ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے عبادت کرتے بیٹھ گئے کہ اللہ ہمیں رزق پہنچائے گا. کیسے پہنچائے گا؟ آپ کچھ کریں گے تو ابھی تو آپ کے گھر رزق آئے گا نا. تو آپ کی انٹینشن صحیح ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ ورک کرنے اس لیے جا رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو ہمارے سارے فرینڈس ورک کرے ہیں, میرے سارے ریلیٹیوز ورک کرے اس لیے میں نے بھی کرنا ہے. آپ کی نیت درست کرے, اپنی نیت کو درست کرے. آپ اب اسی وقت گھر سے باہر نکلے کچھ کمانے کے لیے, تب آپ کی انٹینشن یہ ہو کہ آپ کے گھر, آپ اس کا انکم کو, اس پیسے کو صحیح استعمال کریں گی اپنے گھر والوں پہ یا پھر اپنے آپ پر یا پھر سوسائٹی کے لیے, اور اپنا جو نالج ہے اس کا صحیح استعمال کریں گی. ایسا نہیں کہ ہم شو آف کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں ایک اسٹیٹس دکھانا ہے کہ میں جاب کر رہی ہوں, میں کارپوریٹ فیلڈ میں جاب کر رہی ہوں, آئی ایم اے ٹیچر, آئی ایم اے جاب ہولڈر. اس طرح سے یہ دکھاوا ہے. آپ کی انٹینشن صحیح نہیں ہے. اس کا ریوارڈ آپ کو اس دنیا میں مل جائے گا, لیکن آپ کو اس کا ریوارڈ آخرت میں نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی انٹینشن صحیح نہیں ہے. آپ کی اب دیکھیے, اب گھر کے جو ہمارے پیرنٹس ہیں, بھائی ہیں, والد ہے, وہ ان کا انٹینشن کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانا نہیں ہوتا. وہ اپنے گھر والوں کو, فیملی کی ذمہ داری رہتی ہے ان کو ساتھ لینے, ان کی ضروریات کو پورا کرنے, ان کو اچھی لائف دینے کے لیے وہ باہر محنت کرتے ہیں. تو ان کا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی انٹینشن ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائے. تو آپ کی انٹینشن صحیح کرے, آپ کا ہر ایک ورک عبادت بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی ورک کے بعد میں. ورک جو بھی کرے آپ, سوسائٹی کے لیے کچھ فائدہ ہو ایسے کام کرے, اور جو انکم آپ کما رہی ہو اس سے آپ کا فائدہ ہو, آپ کے گھر والوں کا فائدہ ہو. وہ آپ دوسروں کو, آپ جتنا بھی کما رہی ہو اس میں ہمارا دنیا پہ بھی, ہمارے آس پاس کے لوگوں پر بھی ہمارا حق ہے, ہمارا ملک میں ہمارا حق ہے, ہماری سٹی میں ایز اے سٹیزن, ہم جیسے کہ میں انڈیا میں رہتی ہوں, تو ایز اے بینگ اے انڈین میرا اپنا سوسائٹی پہ, ہماری کنٹری پہ, ہمارے اسٹیٹ پہ سارا میرا تھوڑا بہت حق ہے. ہم نے اس پہ تھوڑا کچھ خرچ کرنا ہے, جیسے کہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں سے اچھی بات کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں نا عبادت بن جائے گی اس کو رائٹ وے میں کرنے سے. تو دیکھیے, دین اور دنیا الگ نہیں ہے, ہر چیز کو ہم نے رائٹ وے میں لے کر جانا ہے, نیتیں درست کرنی ہے, اللہ کے احکامات پہ چلتے ہوئے کرنا ہے. اب ورک کر رہی ہے تو باہر جا رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو کور رکھیں, پردے میں رہے, نامحرموں سے دوری اختیار کریں. دوری ان دا سینس کہ کسی سے اتنا کلوز نہیں ہونا. ورک فیلڈ پہ ہم جاتے ہیں تو انٹریکشن ہو جاتا ہے, ہمیں بات بھی کرنی پڑتی ہے, لیکن بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک لہجہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کسی سے پرسنلی انوالو نہیں ہونا, کسی سے اتنا کلوز نہیں ہونا. یہ ساری چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے. اور عورت کو تبھی اسی وقت گھر سے باہر نکلنا چاہیے تب اس کی مجبوری ہو. ٹھیک ہے, آپ کہیں ایسے کام کے لیے جا رہی ہیں کہ آپ ارن کریں, جیسے کہ ابھی اسلامک فیلڈ سے نہیں, آپ کوئی ادر دین اسلامک فیلڈ میں جہاں آپ کو اتنا, آپ اسلامک فیلڈ سے نہیں بلانگ کرتی, آپ دنیا کی پڑھائی پڑھی ہوئی ہیں, تو آپ کو جب محنت کی ضرورت ہوگی تو آپ اسی فیلڈ میں جائیں گی نا. تبھی آؤٹ سائڈ آف دی گھر جانا چاہیے ہمیں, تب ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ آج کل کا معاشرہ جیسا ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت سی برائیاں ہو رہی ہیں, بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, تو ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تب تک ہم نے ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہونا جب تک ہمارے اوپر مجبوری نہ ہو. ٹھیک ہے, جب آپ کے گھر کے سارے حالت ایسے ہیں کہ آپ لوگ نہیں نکل سکتی تو آپ جائیں. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیے آپ ٹیچر ہیں, آپ ٹیچر فیلڈ میں بہت انٹرسٹ رکھتی ہے, آپ کو پڑھانے کا بہت زیادہ ہنر ہے. گو آؤٹ سائڈ. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ نے باہر نہیں جانا, اچھے فیلڈ کو چنیں جہاں پر آپ صحیح سے محفوظ ہو. ٹھیک ہے, آپ کو ابھی دیکھیے اگر آپ کی مجبوری ہے آپ کہیں کسی فیلڈ میں کام کریے جہاں پر میل وغیرہ بھی ہیں, اب تو ہر جگہ رہتے ہیں, لیکن اپنا انٹریکشن اپنے کم کرنا ہے. سامنے والے سے کبھی بھی میل سے انٹریکشن کرے تو اپنے بات میں نا سختی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم نے کسی سے کائنڈلی بات کری, پیار سے, کہ آپ نے ایسے بات کرنا ہے کہ سامنے والے کو آپ کی بات سے لہجے سے سمجھ آنا چاہیے کہ ہم ان سے فری نہیں ہو سکتے, کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے, ایسے بات کرنا چاہیے. اگر ہم کسی سے پولائٹ وے میں بات کریں گے, بہت ہی کھل مل کر بات کریں گے, جیسے ہم اپنی لیڈیز سے بات کرتے ہیں, ویسے ہم نے کبھی نہیں بات کرنا, کیونکہ یہ ان کے اوپر غلط امپیکٹ دیتا ہے. ہماری نیت صحیح ہوتی ہے, سامنے والے کی نیت ہم نہیں جانتے, تو کسی کو بھی ہم نے اس طرح سے خود نہ انوالو ہونا ہے, نہ دوسروں کو انوالو ہونے دینا ہے. اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. دیکھیے آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, آپ اچھا پڑھا سکتی ہیں, تو دیکھیے میں ان لوگوں کو اسپیشلی کہوں گی جو ڈاکٹرس کی پڑھائی کرتے ہیں, جو ٹیچرس ہیں, اور جس کے اندر اتنی کوالٹیز ہے, کچھ ان کے اندر ہنر ہے, تو کبھی آپ گھر نہ بیٹھیں, گھر بیٹھ کر بھی کچھ سکھانے کی کوشش کریں. ہوم ٹیوشنس پڑھائیں یا پھر گھر سے سکھائیں. اسپیشلی جو ڈاکٹرس کی پڑھائی کرتے ہیں نا, وہ کبھی گھر پہ نہ بیٹھیں, کیونکہ ڈاکٹر ایک ایسی ضرورت ہے ہمارے سوسائٹی کے لیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کر لی, ہم نے ڈاکٹرس کی پڑھائی کی, کیونکہ ہر سال کئی لوگ ہزاروں میں ڈاکٹرس بنتے ہیں, لیکن اس میں سے 70% لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں اور 30% لوگ نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ جب آپ نے اتنی محنت کر کے پڑھائی کی ہے, ایک ایسا ورک, ایسا پروفیشن آپ نے چوز کیا ہے جس سے لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے. دیکھیے ہر ایک چیز عبادت بن جائے گی. آپ باہر نکل کے کچھ کر رہی ہے, کچھ صحیح کام کری, تو ہمیشہ اور ایک چیز اپنے خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اتنا تو دین لرن کریں,
اتنا تو آپ کو بیسک چیزیں اپنے دین کے بارے میں پتا ہونی چاہیے کہ ہر ایک چیز کو ہر ایک جگہ اپنے پروفیشن میں ایڈ کریں. ایز اے ٹیچر آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھا سکتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہے تو آپ کے پاس پیشنٹس آئیں گے تو ان کو آپ گائڈ کر سکتی ہے, دعاؤں کے بارے میں سنتے اس طرح سے ان کو اور زیادہ موٹیویٹ کر سکتی ہے. دیکھیے دین کا تبلیغ کا کام یہی نہیں کہ ہم نے بھی تبلیغ کرنا ہے, ہم نے بھی دین کو پھیلانا ہے. دیکھیے سورہ مائدہ میں آتا ہے, مجھے آیت یاد ہے, میں آپ کو سورہ مینشن کر رہی ہوں, تو اس میں جتنا بھی آپ کے پاس دین سیکھا ہے آپ کو ایک حدیث ہی کیوں نہ پتا ہو, یہ آپ پر حق ہے کہ آپ پر فرض ہے کہ آپ یہ دوسروں کو پہنچائیں. جتنی بھی نالج ہو آپ کے پاس دوسروں کو شیئر کرتے رہے, دوسروں کو بتا رہے. دنیا کے آپ کسی بھی پروفیشن کو چوز کریں, کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو وہاں پر اس کو ضرور استعمال کریں, اپنے کیریکٹر میں لائیں, اپنے بیہیویئر میں لائیں. دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کرنے چلے, لوگ اتنے ایسے تبلیغ کرتے ہیں, ایسے باتیں کرتے ہیں لوگ کہ تمہیں یہ نہیں پتا, تم اس طرح گناہوں میں مبتلا نہیں. ہم نے دین کو بہت آسان بنانا ہے, ہم نے اپنے کیریکٹر کو ایسے بنانا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر دین ایکسیپٹ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ زبردستی نہیں, کسی پہ زور ظلم نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے, صحابہ کرام کو لوگ دیکھ کر مسلمان ہیں, ان لوگوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے. تو آپ نے اپنے کیریکٹر کو ویسے بنانا ہے. اپنی دنیا میں اپنا کام, جو ہمارا جو بھی کام کرے اس میں دنیا کا جو بھی کام ہے اس میں دین کو انوالو کر کے چلتے جائیں. ہر ایک فیلڈ میں آپ ایڈ کر سکتی ہے. ابھی دیکھیں میں آپ لوگوں کو جو بھی ٹیچ کر رہی ہوں اس میں ہر چیز انوالو کریں گے. میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس بنا رہی ہوں تو میں ہر ایک چیز کو نا ہمیں قرآن سے حدیث سے ریلیٹ کر ہر ایک چیز کا ہمیں اللہ نے دیا ہے. تو اس طرح سے خود کو کنیکٹڈ رکھے ہر ایک فیلڈ میں, ہر ایک پروفیشن میں. آپ کالج میں ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, کوئی بھی پروفیشن میں ہے تو اس کو چوز کریں. دیکھیے کبھی بھی ایسے حرام پروفیشنز میں نہ جائیں, اس میں نہ برکت ہے, نہ آپ کے لیے دنیا ہے, نہ آخرت ہے. کبھی حرام پروفیشنز کو نہ چوز کرے. دیکھیے ہم کتنے بھی مجبور ہو تو اللہ کے لیے راستے بنائیں گے, لیکن حرام پروفیشنز میں نہ جائیں. اور دیکھیے خود کو گول اورینٹیڈ رکھیں. گول اورینٹیڈ یعنی کہ آپ کی زندگی کا ایک گول ہونا چاہیے. آپ نے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. جس کے پاس گول نہیں ہوتا نا وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے, کئی سارے وسوسے آتے ہیں. اس طرح سے آپ ڈرامے دیکھنے میں, موویز دیکھنے میں, پھر اس طرح سے گپ شپ چغلی یہ بات اس میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرے. کچھ نہ کچھ ایک گول کمپلیٹ ہو گیا, دوسرا گول چوز کرے, دوسرا ہو گیا, تیسرا ہو گیا. اپنی لائف کو گول اورینٹیڈ رکھنا چاہیے ہمیں. اور دیکھیے مسلمانوں کا ایک چیز جو ہم ہیں, جو تبلیغ کرتے ہیں, جو دین کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بہت سے لوگ گھر بیٹھے کرتے ہیں. اپنا بھی حصہ ڈالے بھائی. دنیا میں اتنے سارے مسلمان ہیں کہ اب جتنے ظلم مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں, انڈیا میں بھی بہت سارے ظلم ہو رہے ہیں, فلسطین میں ہو رہے ہیں. کس وجہ سے؟ مسلمان کے اندر نا امیونٹی نہیں ہے. آپ اندر اندر لائے. مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس بڑے بڑے باتیں کر سکیں. جب بات ان کی امیونٹی کی آتی ہے, اپنے حق کی آتی ہے, تو ہر کوئی اپنے گھر میں چھپا ہوا آتا ہے. جہاں پر جب انڈیا میں NRC کے بارے میں نکلا تھا مسلمانوں کے لیے, تو بہت سے کم لوگ وہاں گھر سے باہر, لاکھوں کروڑوں لوگ. ایون ہماری سوسائٹی میں صرف گھر سے ایک یا دو, کچھ لوگوں کے گھر سے نا کوئی نکلا بھی نہیں باہر. تو اپنے حق کے لیے, اپنے ریلیجن کے لیے آپ آواز اٹھائے. اب دیکھیے ہم باہر نہیں نکل سکتے, گھر سے سوشل میڈیا ہے, اپنے خیالات کا اظہار کریں, پوسٹ کریں, واٹس ایپ ہے, وہاں پر آگے پہنچائے جو آپ کا. دیکھیے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی قابلیت ہوتی ہے. وی آر مسلمس, ہم نے اپنی ریلیجن کے لیے آواز اٹھانی ہے. یہ ہم نے اپنے اس کے لیے رائٹ میں اسٹینڈ کرنا. دیکھیے اب کچھ ریالی وغیرہ کچھ چل رہی ہے, ہم باہر نہیں نکل سکتے. سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ کریں, ایک ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کریں. ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. ابھی دیکھیے ہمارے اکیڈمی میں 600+ ممبرس ہیں. ایوری ون از, ہر کسی کے پاس الگ الگ ٹیلنٹ. کچھ اچھے رائٹرس ہیں, کچھ اچھے گرافک ڈیزائنرس ہیں, کچھ اچھے اسپیکرس ہیں, کچھ اچھے ٹیم لیڈرس ہیں, کچھ اچھے لوگ ہیں, اچھے قاریہ ہیں, اچھے عالم ہیں. ہر ایک کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے, اس کا استعمال کریں. دیکھیے ہر کسی کے پاس میں سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کے پاس باہر جانے کی اپرچونیٹی نہیں ہوتی. آف کورس میرے پاس بھی نہیں کہ میں باہر جا کر کچھ کروں, لیکن گھر بیٹھے میں آپ لوگوں سے کنیکٹڈ ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ اپنے فیلنگس شیئر کری ہوں, میں اپنی خیالات آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کری ہوں. میں پوری کوشش کری ہوں کہ میں اپنا حق ادا کر سکوں, میں اپنے لیے میں کچھ کر سکوں سوسائٹی کے لیے, میں اپنے لیے صدقہ جاریہ والے کام کر سکوں. تو اپنی لائف کو گول اورینٹیڈ بنایا. کچھ سکھانا چاہتی ہے تو کم ٹوورڈس, سامنے آئے, خود گھر سے اسٹارٹ کری. ہر چیز ناممکن نہیں ہوتی. مجھے بھی پہلے لگا تھا کہ میں بہت مشکل ہے میرے لیے, لیکن جب میں نے اس اکیڈمی کو اسٹارٹ کیا, جسٹ میرے گروپ میں اکیڈمی میں مائی سسٹر, مائی 5 اسٹوڈنٹس, بس وہی تھے. بٹ الحمدللہ ابھی اتنے لوگ کنیکٹڈ ہیں. آہستہ آہستہ آپ کی ہر ایک چیز بلڈ ہو جائے گی. دیکھیے آپ اپنی چیزوں کو ریکارڈ کرے, یوٹیوب پہ شیئر کرے, لوگوں کے ساتھ سکھائے, فری سکھایا. دیکھیے فری سکھانا اسٹارٹ کر دیا. اگر پیسے کوئی پے نہیں کر سکتا, کوئی پے کر سکتا تو ان سے لے لیں, ٹھیک ہے, صحیح استعمال کریں. دیکھیے مسلمان کو اتنا ہونا چاہیے کہ اب اگر آپ پہلے کے زمانے کے جب لوگ اتنے کروڑپتی رش تھے, صحابہ کرام, ایک ان کے نام مجھے نہیں یاد ہے, بہت سے ریچسٹ پرسن, جو بہت سے بادشاہ گزرے ہیں انڈیا کے, میں ادر کنٹریز مجھے نہیں پتا, وہ سارے مسلمان تھے. ان لوگوں نے انڈیا پہ رول کیا, بعد میں برٹش والوں نے آ کر اس پہ قبضہ کر لیا. دیکھیے کبھی بھی کسی کو اتنی لینینس نہیں دینی چاہیے کہ کوئی آ کر ہماری لائف پر قبضہ کرے.
آپ کا اپنا ایک دین ہے, ہم نے اس کے لیے فالو کرنا ہے, اس کے لیے ورک کرنا ہے, آپ نے خود کمانا ہے, اتنا کمائیں کہ آپ دوسروں کو جاب دے سکیں, کسی کے انڈر کام کریں, وہاں سے لرن کریں, دوسروں کو اتنا پیسہ بنانا ہے. پیسوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ پیسوں کا صحیح استعمال کر رہی ہیں, آپ بزنس اسٹارٹ کر رہی ہیں تو دوسروں کو جاب دے رہی ہیں, ٹھیک ہے, دوسروں کے لیے روزی کا اختیار کریے, وہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے. آپ دین کے لیے کام کریے, وہ بھی عبادت ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ میری نالج شیئر کر رہی ہوں, وہ بھی عبادت ہے. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے, اور علم کا صحیح استعمال کرنا اور اس کو یوز, آپ نے اس کو لرن کر لیا, بس آپ گھر بیٹھے رہیں, اس کا نالج کا کوئی استعمال نہیں, اس کو امپلیمنٹ کریں اپنے گھر کی ضرورت پہ, گھر کے کاموں پر, دوسروں کو سکھانے میں, بچوں کو سکھانے میں. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, گھر ٹیوشن, ہوم ٹیوشن اسٹارٹ کر دیں, آپ کی نالج کو آگے شیئر کریں. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس نالج ہے بس ہم اس کو اپنے ہاتھ تک رکھیں, نہیں, جتنا آپ نالج شیئر کریں گے وہ آپ کے لیے ریوارڈ بنے گا, آپ کے لیے عبادت بنتا جائے گا. جتنے لوگ خاریہ ہیں یا پر حافظ قرآن ہے جس کو تجوید آتی ہے, کم ٹوورڈس, کم فارورڈ, آئیں, باہر آئیں, سکھائیں دوسروں کو, ایک ہی اسٹوڈنٹ کو کیوں نہ ہو سکھائیں, اور منی کا صحیح استعمال کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اس کو اچھی چیزوں میں بلڈ کریں, ہمارے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے میں, ان ساری چیزوں میں. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہم نے خزانے بھر کے تجوریاں بھر کر رکھ لی, وہ پیسوں کا کوئی یوز نہیں. دیر از نو یوز آف منی. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, جو سورہ بقرہ کے آئی تھنک فرسٹ رکو میں آتا ہے, تو جو مال آپ کو دیا گیا اس کو صحیح راہ پہ خرچ کرے, وہی تو سچا کامیاب ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو صحیح راہ پہ خرچ کرتا ہے. تو جس آیت میں بھی ہم نے دیکھا تھا نا ابھی سورہ قصاص میں, کہ آخرت کی بھلائی تک کی جو مال جو اللہ نے دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرے. دیکھیں کسی کو اللہ نے مال دیا ہے, کسی کو ٹیلنٹ دیا ہے, کسی کو بولنے کی طاقت دی ہے, کسی کو اتنی ہمت دی ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ جا کے پبلک اسپیکر بن جائے. سب کو الگ الگ ٹیلنٹ دیا ہے. تو ہر کوئی دین میں ایسے عالمہ حافظہ بن کر ہی ہم کچھ تبلیغ نہیں کر سکتے, کچھ ہم کسی کو فارورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ جو کچھ بھی کریں, ہر پروفیشن میں آپ دین اور دنیا کو بیلنس کریں, اس کو لے کر چلیں, اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. دیکھیے آپ جو بھی فیلڈ میں ہیں صحیح طریقے سے اس کو استعمال کریں گے, صحیح طریقے سے کام کریں گے, تو وہ آپ کی عبادت ہے. صبح سے شام تک ہم جو کچھ بھی کریں وہ عبادت ہے. اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے, وہ آپ پر فرض ہے آپ کے بچوں کی تربیت کرنا, وہ آپ کے حقوق ہے. آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے جو کچھ بھی کرے وہ آپ کے حقوق ہے, فرض, ہر چیز عبادت ہے. ہمارا انٹینشن صحیح نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ذکر واسکار کرنا, صبح شام نفیلے پڑھنا, فرض, یہ ساری چیزیں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, 5 وقت نماز پڑھیں, ذکر واسکار کریں, صبح و شام کے اذکار پڑھیں, لازمی پڑھیں, صبح و شام کے اذکار, سوتے وقت کے اذکار پڑھیں. عبادت گزار بنائیں, اپنی لائف کو ایسے ایڈ کریں, چیزوں کو لے کر چلیں. تو انشاءاللہ ہم سب کی جو دنیا اور دین کو ہم سمجھتے کہ الگ الگ ہے, نہیں, سب سے نہیں ہے. اللہ نے ہمیں کوئی چیز کرنے سے انکار نہیں کیا. جو چیزوں کے انکار کیا وہ کہے کہ بائنڈ باجا, سانگس وغیرہ سننا, موویز, کیونکہ یہ ہمیں غلط وے میں امپیکٹ کرتی ہیں, غلط وے میں لے جاتی ہے. ابھی دیکھیے ہم ڈراماز وغیرہ دیکھ کر اتنے وہ ہو گئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جیسا ڈریسنگ سینس کریں, ان کے جیسا ہیئر اسٹائل بنائیں, ان کے جیسا بات کریں. اٹس ناٹ, ہر ایک انسان الگ الگ ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے جو ان ساری چیزوں میں انوالو ہے. اپنی لائف ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہماری لائف بوری نہیں. آپ دیکھیے, اب گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, ان کے ساتھ گپ شپ ماریں, اور اپنے فرینڈس کے ساتھ پارٹی کریں. ٹھیک ہے, نان محرم کے ساتھ نہیں, اب گرلس ہیں, پارٹی کریں, ایک ٹائم نکالیں. آپ ایسا نہیں کہ اپنے نماز ضائع کریں, نماز کو ضائع کریں, نہیں, ایک ٹائم نکالیں, پارٹی کریں, انجوائے کریں, ہیو فن کریں, گیمس کھیلیں. ضروری نہیں کہ ہم سانگس لگا کر ڈانس کریں, ناچے کریں, نہیں, ایسا نہیں. آپ اچھے اچھے گیمس کھیل سکتی ہے, خود کو وہ کر سکتی ہے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی شیئر کر سکتی ہے بنا میوزک والے. آپ کوئی بھی سانگس وغیرہ جو خود سے دیکھیں, ایسے چیزیں اس میں اللہ اور رسول کے نام لے. ابھی تو نعتیں بھی ایسی آ رہی ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ نعت ہے پھر یا سانگ ہے. ایک ریسنٹلی میں نے ایک پاکستان کا جو کوئی شو تھا, تو میں ایسے ریلس دیکھ رہی تھی, تو میں ایسے جو فالو کرتی ہوں وہی دیکھتی ہوں, تو اس میں آ گیا تھا, میں سن رہی تھی کہ وہ اس طرح سے ایک نعت کو نا گانے میں مکس کیا گیا ہے, اس طرح سے چیزیں مکس کی جا رہی ہیں. تو ایسی چیزوں سے بچے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے کچھ نہیں کرتے. دیکھیں, آپ کے پاس باہر جانے کے ساتھ آپ کسی کے گھر پر پارٹی انجوائے کریں, فیملی گیدرنگس کریں, کزنس کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتی ہے. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ویکینڈس پہ باہر جا سکتی ہے. آپ کو ہم لانگ ٹرپس پہ نہیں جا سکتے, ورلڈ ٹور پہ نہیں جا سکتے. آپ کے سٹی میں جہیں بھی ہو جائے, انجوائے کرنے سے اللہ نے کہا نہیں کہ ہم نے صحیح چیزوں کو صحیح طریقے سے اختیار کیا ہے. جب اپنے فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتی ہے, ان کے ساتھ اچھی ہوتی ہے, وہ بھی عبادت ہے. دیکھیے, اب اپنے پیرنٹس کے ساتھ کائنڈ بہیو کرنا, ان کے ساتھ بات کرنا, ان کی کیئر کرنا, اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, ہر چیز عبادت ہے. ہم نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے کہ دنیا الگ ہے اور دین الگ ہے, تو یہ غلط ہے. ہر چیز آپ کی عبادت بن گئی. دیکھیے, شادیوں کو اللہ نے سمپل بنایا ہے. آپ دیکھیے صحیح, میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں, شادیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے, کس کے لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے, صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو اسپیشلی اگر کسی سے پوچھا جائے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر جتنے بھی لوگ انمیرڈ ہیں ان کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ کے لیے ایک ایسا لائف پارٹنر چنیں, اپنی شادی ایسے کرے جس سے آپ کم سے کم, وہی شادی سب سے بیسٹ ہوتی ہے جو کم سے کم پیسوں میں اور قیمت میں کی جائے, جس سے نہ دیکھیں جتنا بھی امیر ہو یا غریب ہو, جب شادی کی بات آتی ہے تو قرض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اس پہ ڈی جے, سانگس وغیرہ اور لوگوں کی باتیں, غیبت, چغلی. وی آر انوائٹنگ پیپلز ٹو کم ہیئر اینڈ ڈو گاسپس اینڈ ڈو بیک بیٹنگ.
ہم ان کو گیدر اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, نام رکھیں, بیک بیٹنگ کریں, جو ان کو ایک اچھا سا پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پر کھائے پیئیں مزے سے. یہ ساری چیزیں کیوں آئے وہ لوگ, ہم اس میں شامل ہیں. تو کتنے کم لوگ ہو اتنی اچھی. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس پیسوں کو رکھیں, اب حج پہ جائیں, عمرے پہ جائیں, صدقہ خیرات کریں, اپنی فیوچر سیونگ کریں, اس کو صحیح استعمال کریں, کچھ صحیح امپلیمنٹ کریں, اپنی فیوچر پلاننگ کریں, اس کو صحیح استعمال کریں, تو صحیح طریقے سے کریں, اپنی شادی کو سادگی سے کریں, اور ہر چیز کو عبادت کے ذریعے کریں. اللہ نے جن احکامات سے منع کیا ہے اس میں انوالو نہ ہو. بہت سی چیزیں ہیں, آپ بیسک سے اتنا تو دین حاصل کریں کہ آپ اس میں بیسک چیزیں سیکھیں. آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں بینگ اے وومن, اور اللہ نے کن چیزوں سے منع فرمایا ہے, کن چیزوں سے نہیں کیا ہے. آپ یہ اکیڈمی جو میں نے اسٹارٹ کیا اس میں آپ کو بیسک سے چیزیں بتائی جائیں گی. تفسیر پہ میں نے اتنا تفسیر کے کورسز میں نے نہیں ایڈ کیے, جو بیسک ہمارے لیے ضروری ہے ہماری پرسنالٹی کے لیے, ہماری لائف کے لیے, جو ہماری لائف میں جو ضروری ہے وہی چیزوں پہ میرا مین فوکس ہے, تاکہ آپ دین اور دنیا دونوں کو ایک ساتھ سمجھ کر اس پہ فوکس چلیں. تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی دین پر چلنا, دنیا پر چلنا. دنیا اور دین دونوں ایک ہی ہے. تو اس طرح سے آپ نیتوں کو صحیح کریں گے, صحیح کام کریں گے, تو آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو دیکھیے ان طرح دنیا کو دوسروں کو کاپی کیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. ارے وہ ایکٹرس ہیں ہم ان کے ساتھ جیسا بنا, ان کو سیلیبریٹی کے, اپنا خود کا ایک اسٹائل اسٹارٹ کریں یار. اپنا خود کی ایک پرسنالٹی بنائے, جو آپ پہنے وہی برانڈ لگے, جو آپ اسٹائل کریں وہی اسٹائل لگے. خود کا ہونا چاہیے. ہم دوسروں کی کاپی کریں گے تو کیا فائدہ. ہم وی آر ڈوئنگ کاپی نا, کسی کی کاپی نہیں کرنی چاہیے. ہم نے اپنا خود کا اسٹائل کرنا, اپنے بولنے کا اسٹائل خود کا اسٹارٹ کرے, اپنے نیچر, اپنا بیہیویئر خود کا اپنا بنائیں, صحیح طریقے سے بنائیں. ہسٹری پڑھیں, ہر ایک چیز آپ کو گوگل پہ مل جائے گی, یوٹیوب پہ مل جائے گی, جو بھی ڈاٹ ہے اس کو سرچ کریں. تو دیکھیے لاسٹ لائن میں یہی کہوں گی کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے, دونوں ایک ہے. تو ہر ایک کام جو آپ کر رہی ہیں اس کی نیت درست کریں گی, تو اس کو عبادت کر سمجھیں گی, اپنے حقوق اپنے فرائض سمجھ کر کریں گی, تو آپ کی دین اور دنیا دونوں بیلنس ہو جائے گی. سیم ہے دونوں, بس ہم نے اس کو الگ الگ بنایا ہے. پارٹی کا ٹائم الگ, پھر باہر جانے کا الگ ٹائم, فنکشن کا الگ ٹائم, یہ ساری چیزیں الگ الگ ہو گئی ہے. تو ایسی چیزوں سے گریز کریں. اور میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ جتنے بھی کورسز اکیڈمی میں کیے جا رہے ہیں اس کو جوائن کریں, اور آپ لوگوں کی ہیلپ فل ہوگی. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی پرسنالٹی میں کتنے زیادہ چینجز آئے. میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ اتنی نالج آپ لوگوں کو دے دوں کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی پروفیشن میں آپ کی لائف آسان ہو جائے, آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے. آپ کو دین کے بارے میں اتنی نالج ہو, آپ کو خود کو ہو کہ آپ خود اس کا علم ہو, آپ اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, آپ کے فرینڈ سرکل میں جو بھی پوچھیں آپ ان کو بتا سکیں. انشاءاللہ جس اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا تھا تو میں ان کو پروفیشنل اسٹڈیز کے بارے میں اور ایک آڈیو میں بھیج دوں گی ان دا نیکسٹ ٹائم. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اور دنیا کو الگ نہیں بلکہ اس کو ایک ہی سمجھ کر اس کو صحیح طریقے سے جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.